مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، جو ظلم سے ڈٹ کر لڑتا ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، ہر مشکل سے جو ہنس ہنس کر ٹکرانے والا ہے، ٹکرانے والا ہے، ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین۔ اسی نے حق پہ جینا سکھایا، اسی پہ ہم کو ناز، اسی نے حق پہ جینا سکھایا، اسی پہ ہم کو ناز، گلی گلی اب گونج رہی ہے اس کی ہی آواز، سب سے بلند اور سب سے اونچی ہے جس کی پرواز، مظلوموں کا نعرہ ہے الطاف حسین، ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، جو ظلم سے ڈٹ کر لڑتا ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، ہر مشکل سے جو ہنس ہنس کر ٹکرانے والا ہے، ٹکرانے والا ہے، ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین۔ سر پہ چلنے والی وہ حق کی تلوار، ظلم کے سر پہ چلنے والی وہ حق کی تلوار، باطل کے طوفان کی راہ میں وہ اونچی دیوار، دیکھو حق کی عظمت کا ہے وہ روشن مینار، باطل سے ٹکراتا ہے الطاف حسین، ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، جو ظلم سے ڈٹ کر لڑتا ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، ہر مشکل سے جو ہنس ہنس کر ٹکرانے والا ہے، ٹکرانے والا ہے، ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، 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 مظلوموں کا ساتھی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
واجب الاحترام بزرگوں، میری ماؤں، پیاری پیاری بہنوں، عزم جیالے تحریکی ساتھیوں، تمام شعبہ جات کے ساتھیوں، جانے نہ جانے، نام والے اور گمنام عام ساتھیوں، اہل پاکستان، جو مظلوم ہے پاکستان میں، اس سے میں مخاطب ہوں، انہیں میں اپنا سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ سب کے علم میں میں یہ بات لانا چاہتا ہوں، آج 9 فروری 2017 بروز جمعرات۔ آج کا جو پیغام ہے وہ خصوصاً میں یوگت کے لیے کر رہا ہوں، یعنی 19 جون 1992 کے بعد جو حالات ہوئے، میں پاکستان سے لندن آیا، پاکستان سے لندن آیا، اور پھر حالات بگڑتے گئے، اسٹیبلشمنٹ کی زیادتیاں ایک ایجنڈا تھا، 1 پوائنٹ ایجنڈ تھا، eliminate مہاجر as much as you can, as many as you can eliminate by hook and crook. بدقسمتی سے پاکستان میں عدالتوں کا جو سسٹم ہے، جو طریقہ کار ہے، جو طور طریقہ ہے، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، یہ بڑا اہم ستون ہوتا ہے کسی ملک کا۔ ہمارے ملک میں عدالتیں جو ہیں پوری طرح نہ تو خود مختار ہیں نہ آزاد ہیں۔ اس پر بہت سے معتقدین، اعتراض کرنے والے اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن میں کیا کروں؟ میرے یوتھ کے نوجوانوں، لڑکے لڑکیوں، طلبا و طالبات، تم لوگ ابھی چھوٹے ہو، تم نے ابھی دنیا دیکھی نہیں ہے اور دنیا کی تاریخ ابھی پڑھی نہیں ہے۔ آپ لوگ بھی میرے پیاروں، میرے یوتھ کے پیاروں، چاہے وہ APM 100 کے ہوں
چاہے وہ ایم کیو ایم کے یوتھ ہوں، چاہے وہ گمنام یوتھ ہوں، میں سب سے مخاطب ہوں. ایک ایک یوتھ، یعنی جو میرے لندن کے بعد، لندن آنے کے بعد یا تو پیدا ہوا یا اس وقت 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 6 سال کا تھا، میکسیمم 7 سال کا، 8 سال کا، چلو 10 سال کا لگا لیتے ہیں. آج 26 سال ہو گئے مجھ کو. وہ جب میں چھوڑ کے آیا تھا جس ایج میں، وہ ایج اور 26 سال جمع کر لیں تو دیکھ لیں کہ آج ان کی کیا عمر بنتی ہے. میرے یوتھ، یہ تحریک جو ہے آج 38 برس سے چل رہی ہے. اور مد و جزر آئے، گزر گئے، شہید ہوئے، زخمی ہوئے، جو بچ گئے سو آج وہ الطاف حسین اور اس کے پرعزم باوفا باکردار ساتھیوں کے ساتھ پوری دنیا میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں. پاکستان میں یوتھ، نوجوانوں، آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ انصاف کے لیے یہ وزیر اعظم کو کیوں نہیں پکارتے، یہ صدر کو کیوں نہیں پکارتے. میرے یوتھ، آج ان حقائق پہ سے بھی میں پردہ ہٹاتا ہوں اور آپ کے علم میں لاتا ہوں. پاکستان میں اصل حکمرانی اسٹیبلشمنٹ کی ہے. اسٹیبلشمنٹ میں بیوروکریسی، ایجنسیز، سول اور ان کو ہیڈ کرنے والی عسکری ایجنسیز اور ادارے، شعبہ جات آتے ہیں. یعنی دراصل پاکستان کی عدلیہ، پاکستان کی پارلیمنٹ مقننہ، اور پاکستان کی جمہوریت سب فوج کے ہاتھوں میں ہے. یہ وہ حقائق ہیں میرے ساتھیوں کہ کوئی اور شاید نہ بتا سکے. میں 38 سالوں میں فوج کے تقریباً تمام چیف آف آرمی اسٹافز کے نام کھلے خط، بند خط، یعنی اسٹرکٹلی کانفیڈینشیل خطوط بھی تحریر کر چکا ہوں.
مگر ہمیشہ جواب سے محروم رہا، اس لیے جواب کسی چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس میرے سوالوں کا جواب نہیں تھا، نہ ہی اس میں اتنی ہمت تھی کہ وہ یہ کہنے کی جرأت کرتا کہ فوج کے سپاہیوں نے، افسران نے فلا فلا کام جو غلط کیا ہے اسے میں غلط کہتا ہوں، اور انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اگر آج وہ فوج میں ہیں، اب بھی ملازمت میں، تو میں ان کے خلاف ایکشن لوں گا۔ میں اس سے پہلے کہ آگے جاؤں یوتھ، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب میں نے کالج اور یونیورسٹیز میں، جامعات میں، تعلیمی اداروں میں یہ دیکھا، جی ایس ہند اسٹوڈنٹس فیڈریشن، بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن، پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن، پنجابی اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن اور پورے پاکستان کی ایتھنک اور لنگوسٹک پارٹیوں کے یوتھ کے بینرز میں نے دیکھے ان تعلیمی اداروں میں۔ تو میں نے کل بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، مجھے اپنی شناخت کا احساس ہوا۔ میں بزرگوں سے ایک چیز، ایک عادت بچپن سے میری رہی ہے کہ ایک تو ہمارے یہاں کی روایات یہ تھیں کہ جب بزرگ بیٹھا کرتے تھے تو اس میں بچوں کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن جب کوئی بڑا بزرگ آتا تھا اور وہ معلوماتی باتیں بتاتا تھا تو اس میں سب بیٹھ جایا کرتے تھے، اور وہ بزرگ کی تجربے کار شخصیت کی باتیں سنا کرتے تھے، تو میں بہت غور سے سنا کرتا تھا۔ میں بعد میں آؤں گا اس بات پر۔ تو جب شناخت کا احساس ہوا تو میں نے کہا کہ ہماری تو کوئی شناخت بھی نہیں ہے، ہمیں کوئی اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ تو سب کی اپنی اپنی تنظیمیں ہیں، تو کیوں نہ اپنی شناخت، اپنی پہچان اور اپنی بھی ایک آئیڈینٹیفیکیشن، ہماری بھی تو کوئی آئی ڈی ہونی چاہیے نا۔ یہ جذبہ پیدا ہوا اور میں نے جامعہ کراچی سے کام شروع کیا۔ اس دوران میں علاقوں کے اندر موجود مختلف کالجوں کے وہ نوجوان جن سے میری کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی سلام دعا
کسی نہ کسی حوالے سے ہوئی ہو. میں وہاں جاتا تھا، گھنٹوں ان کے گھر بیٹھتا تھا اور انہیں سمجھاتا تھا کہ آئیے ہم مل کر ہم بھی ایک مہاجر تنظیم بناتے ہیں اور ان کے حقوق کی ہم بھی بات کرتے ہیں. بہت زیادتیاں ہو رہی ہیں مہاجروں کے ساتھ، بڑا وکٹمائزیشن ہے، ڈسکریمنیشن ہے، اور یہ پاکستان کے بننے کے بعد سے شروع ہوا. تو بیشتر تو حیران ہو جاتے تھے کہ پاکستان کے بننے کے بعد سے کیسے شروع ہوا. آئیے میرے یوتھ، میں آپ کو بتاؤں، پاکستان کے بانی، پاکستان بنانے والے، پاکستان کی قیادت کرنے والی شخصیت، آپ سب کہیں گے قائد اعظم محمد علی جناح. پہلا مہاجر دشمنی کا کام یہ ہوا کہ 11 اگست 1947 کو کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی سے قائد اعظم نے پہلا خطاب کیا، جس کے الفاظ یہ تھے: اب پاکستان بن گیا ہے، پاکستان میں رہنے والے ہندو، عیسائی، یہودی، احمدی، سکھ، پارسی، زرتش، غرض یہ گوتم بدھ کے ماننے والے بدھ مت، غرض یہ کہ جو بھی پاکستان کے جغرافیے میں رہتا ہے وہ پاکستانی ہے برابر کا، اور مذہب اس کا ذاتی معاملہ ہے. ریاست میں مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. ریاست میں مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. ریاست یہ مذہبی جو فرق ہے اس سے ماورا ہوگی، اور جو ریاست چلانے کے قابل ہوگا وہی ریاست چلانے پر معمور کیا جائے گا یا اس کا حق ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ہندو آزاد ہیں، سکھ آزاد ہیں، عیسائی آزاد ہیں، مسلمان آزاد ہیں،
کہ وہ اپنے مندروں میں جائیں، گوردوارے میں جائیں، اپنے کلیسا چرچ میں جائیں یا مسجد میں جائیں، ریاست کا کوئی سروکار نہیں ہے اس سے۔ یہ ملک سب کا ہے، جو اس جغرافیہ میں رہتا ہے پاکستان کے، ان سب کا ملک ہے، اور ہم ریاست سب کو ایک نگاہ سے دیکھتی ہے، دیکھے گی، اور سب کے ساتھ یکساں سلوک کرے گی۔ ریاست میں مذہب کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی پہلی کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی سے تقریر تھی۔ پہلا عصبیت تعصب یہ ہوا کہ قائد اعظم کی اس تقریر کو تعلیمی نصاب سے باہر نکال پھینکا۔ کس نے پھینکا؟ پنجابیوں کی وہ ایلیٹ جو انگریزوں کی وفاداری کر کے جس نے بڑے بڑے نام کمائے ہیں، بڑی بڑی جاگیریں لی ہیں، انگریزوں سے وفاداری کر کے، اور ہر حملہ آور کی وفاداری کر کے قالین بچھا کر اس کا استقبال کیا ہے، انعام و اکرام و دیگر لوازمات کی پیشکشیں کی گئی۔ حملہ آوروں کو انہوں نے اس کو نکال دیا، اور قائد اعظم کو راستے سے ہٹانے کی کوششیں کی گئی۔ انہیں سلو پوائزن دیا گیا، اور زیارت میں ان کی صحت یابی کے لیے ڈاکٹروں نے مشورہ کیا نہیں بلکہ کرایا گیا کہ ان سے کہیں کہ یہ زیارت چلے جائیں، وہاں کی آب و ہوا بہت صحت مند ہے، یہ وہاں صحت مند ہو جائیں گے۔ کوئٹہ بھیج دیا ان کو، یعنی زیارت کوئٹہ کے قریب ہے۔ تو وہاں پر قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ صرف ان کی بہن فاطمہ جناح، محترمہ فاطمہ جناح، ان کی دیکھ بھال کیا کرتی تھیں۔ دن بدن قائد اعظم کی طبیعت بگڑنے لگی، اور جب ان کی سانس اکھڑنے لگی
محترمہ فاطمہ جناح نے جو بھی اس وقت بیوروکریسی کے ذمہ دار تھے سب سے کہا کہ بھائی بہت حالت خراب ہو رہی ہے، کراچی لے کے جانا ہے، جلدی سے ایمبولینس کا بندوبست کرائیے۔ میرے نوجوانوں، لڑکے لڑکیوں، طالب علم، طلبہ طالبات، یہ بات تمہیں کسی کتاب میں نہیں ملے گی، میں سچ بتا رہا ہوں۔ میں نے زندگی میں جھوٹ بولا ہی نہیں، اور اللہ کبھی مجھ سے جھوٹ نہ بلوائے۔ ان کے لیے ایمبولینس کا انتظام کیا گیا۔ ایمبولینس کیسی کہ اگر آپ کے ایف کا خدمت خلق فاؤنڈیشن کا دورہ کریں، جس کو رینجرز نے بند کرا دیا ہے، پاکستان کی فوج کی ایک بی ٹیم ہے، جیسے ایف سی ہے یہ بی ٹیم ہے، ایسے ہی رینجرز ہے، اس نے بند کرا دیا طاقت کے بل پر، غنڈہ گردی کے بل پر، ڈنڈے کے بل پر، بدماشی کے بل پر۔ اب جواز تو بہت ڈھونڈ لیں گے کہ یہ کھالے چھینتے تھے، یہ زبردستی فطرہ اور زکوٰۃ لیتے تھے۔ پورے پاکستان میں انہیں ایک خدمت خلق فاؤنڈیشن نظر آئی ہے، پوری رینجرز کی جب سے بنی ہے اس کی کارکردگی یہ ہے کہ ایک جماعت کو پکڑا ہے انہوں نے، ایم کیو ایم کو، جو زبردستی کھالے لیتی ہے، چھینتی ہے اور زبردستی بقول رینجرز کے زکوٰۃ فطرہ لیتی ہے۔ اتنی بڑی آرگنائزیشن ایم کیو ایم کی، اگر اس میں 5%، 3%، 2%، 1% بددیانت، بےہودہ، کمینہ صفت، خراب خون رکھنے والے، بے ایمان، دھوکے باز شامل ہو جائیں اور وہ غریبوں کے نام پہ جمع کردہ رقم کو شہیدوں کے نام پر، یتیموں کے نام پہ، غریب بیواؤں کے نام پہ جمع کرنے والی رقم کو وہ بیچ کر کھائیں، زبردستی زکوٰۃ فطرہ لیں، تو یہ نہ پارٹی کا درس تھا، نہ میرا درس تھا، نہ کل تھا، نہ آج ہے، نہ کل ہوگا۔ میرے بھائیوں، بہنوں، لڑکے لڑکیوں ذرا غور سے سنو، ٹوٹی پھوٹی، یعنی میں کہہ رہا تھا کے ایف کی جو خراب ایمبولینسیں ہیں وہ بھی اس سے بہتر ہوں گی جو قائد اعظم کو لینے کے لیے بھیجی زیارت، اس میں انہیں ڈالا گیا۔ اور آپ ذرا دیکھیے، افسران موجود، سب موجود، اس میں پیٹرول بھی نہیں، وہ بلوچستان سے آگے، ہب ندی سے آگے آ کے لسبیلا یا لسبیلا سے آگے وہ بالکل خراب ہو گئی۔ اب نہ کوئی موبائل ٹیلی فون، نہ کوئی ٹیلی فون،
کاش کہ وہ سین کوئی فلم والا بنا لیتا اور ملک سے باہر چلا جاتا، کیونکہ ملک میں تو اسے نہیں رہنے دیتے۔ جب 5 بلاگرز غائب ہوئے، 5 بلاگرز غائب ہوئے، ملک کے بہت نامور، 21 دن تک غائب رہے، اور جب پوری دنیا میں بہت شور ہوا، ڈونلڈ ٹرمپ نے 7 ممالک کے، مسلم ممالک کے نام لیے اور کہا کہ پاکستان، ایران، سعودی عربیہ لسٹ پہ ہے۔ تو فوج کو ڈر لگا، فوراً حافظ سعید کو، جو فوج کی پروٹیکشن میں پل رہا تھا، جیسے لال مسجد ISI کے کنٹرول میں ہے، یعنی ISI کا جب تک کنٹرول، لال مسجد جو بالکل ISI کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے ہے، وہاں پاکستان کے آئین کو گالی دو، پاکستان کا آئین نہ مانو، پاکستان کی پارلیمنٹ کو کافروں کی پارلیمنٹ قرار دو، پاکستان کو برا بھلا کہو، چائنیز پارلر کی بچیوں کو لا کے زد و کوب کرو، اور گاڑیاں چلانے والی عورتوں کو پکڑ کے اندر لاؤ، مارو پیٹو۔ یہ سب کچھ احاطے میں ہو رہا ہے پاکستان کی سب سے بڑی طاقتور انٹیلیجنس ایجنسی ISI کے سامنے۔ وہاں 8 کمانڈوز ریگولر آرمی کے لال مسجد کے بنکر سے فائرنگ کر کے، بم مار کے انہیں ہلاک کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، تو ISI کی چھتری ان پہ ہے کہ کسی کے قتل کا ایک قطرہ لال مسجد کے لوگوں کے اوپر نہ آئے۔ FIR درج کی لال مسجد کے امام کے خلاف کئی۔ چودھری نثار نے کہا ہم کیسے گرفتار کریں لال مسجد کے مولانا کو، وہ تو کوئی FIR ان کے خلاف نہیں ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر کئی لوگوں نے وہ FIR لہرا لہرا کے دکھائی کہ یہ FIR ہے، یہ FIR ہے، یہ FIR ہے۔ ان کا سامنا کرنے کے بجائے چودھری نثار پتلی گلی سے بھاگ لیا قومی اسمبلی کی۔ میرے یوتھ، میں بھٹک جاؤں گا، بات سے بات آگے بڑھ جاتی ہے۔ میں بتا رہا تھا قائد اعظم زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، اور ان کی بہن، اللہ اکبر، وہ ذرا منظر تو دیکھو کہ وہ کبھی ادھر بھاگ رہی ہے، کبھی ادھر بھاگ رہی ہے، کبھی اس گاڑی والے کو ہاتھ دے رہی ہے، کبھی اس گاڑی والے کو ہاتھ دے رہی ہے۔ رکو رکو رکو،
مگر اتنی تیز چلتی ہوئی گاڑیاں کہاں دیکھ پاتی ہیں. ذرا اس بہن کا عالم دیکھو. کس کیفیت میں محترمہ فاطمہ جناح بھاگ رہی ہوں گی قائد اعظم کی جان بچانے کے لیے. پتہ نہیں کس نے کیسے وہ گاڑی کوئی رکی اور کس طرح ان کو اسپتال پہنچایا گیا. لیکن جو کچھ ان کو دیا گیا سلو پوائزن اس نے کام کر دکھایا اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. اب اس کی گواہ جو ہیں وہ محترمہ فاطمہ جناح تھی. محترمہ فاطمہ جناح نے جنرل ایوب خان فوجی ڈکٹیٹر کے خلاف انتخابات لڑے. اس پہ میں کسی اور وقت بات کروں گا. وہ ڈٹی رہی, اپنی بساط اور طاقت کے مطابق وہ تنے تنہا لڑتی رہی. ایک دن اچانک خبر آتی ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح اپنے کمرے میں مردہ پائی گئی ہیں. اس کی تحقیقات کا آج تک پتہ نہیں چلا, جیسے کہ 21 دن تک 5 نامی گرامی اچھے ہیں یا برے ہیں, محب وطن ہیں یا ملک دشمن ہیں, جو غائب ہوئے ان پہ فوج مقدمہ چلاتی. یہ فوج ذرا غور سے سنیے, یہ رینجرز نے کل پھر اسلحہ نکالا. کل یعنی 8 فروری کو کہیں سے, اور کہا یہ اتنی کلیشن کوف ہیں, اتنے وہ پتہ نہیں کون سی چیزیں برآمد ہوئی, اور یہ MQM عسکری ونگ لندن کے کو استعمال کرنا تھا. یہ ٹیکنیک تو امریکہ کے پاس بھی نہیں ہے جو پاکستان کی فوج کے پاس ہے, کہ اسلحہ بولتا ہے کہ اس اسلحہ کو کون استعمال کرے گا. ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے لوگوں کو استعمال کرنا ہے. یہ رینجرز کا بیان ہے. چیف آف آرمی اسٹاف موجود ہیں, کور کمانڈرز موجود ہیں. یہ بیان کیسے آیا؟ یہ بیان کیسے آیا کہ لندن انٹرنیشنل لندن MQM والوں کو استعمال کرنا تھا؟ یہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کے بتایا؟ نعوذ باللہ. یہ کس نے بتایا؟ میرے ساتھیوں, جب تک میں زندہ ہوں
میں ایک ایک پول ان کی کھولتا رہوں گا، اور میں تمہیں یہ بھی بتاؤں گا کہ ایک عام فوجی، غریب فوجی کو جس کی زندگی بارڈر پر گزر جاتی ہے، دھوپ، گرمی، جاڑے، سردی، بیوی بچوں سے 2-2 3-3 سال دور رہ کر وہ اپنے بچوں اور بیوی سے نہیں مل سکتا، وہ ریٹائرڈ ہوتا ہے تو اسے کیا ملتا ہے؟ اور ایک جرنل جس کا باورچی الگ، مالی الگ، کھانا پکانے والا الگ، بچوں کو اسکول لے جانے والا الگ، اور نہ جانے کیا کیا مراد جو کسی بادشاہ کو بھی کیا حاصل ہوں گی، اس کو ریٹائرڈ ہونے کے بعد پتہ نہیں کتنے کشمیر ہیں جو کشمیر فتح کرنے کے بعد انہیں انعام میں سینکڑوں ایکڑ زمین، زرعی زمین مفت انعام میں تقسیم کی جاتی ہے، انعام میں۔ یہ نظام بدلنے کی ضرورت ہے میرے ساتھیوں، یہ پوری دنیا میں ایسا کئی نظام نہیں ہے، کہیں نظام نہیں ہے، کہیں نظام نہیں ہے سوائے انگریز کی بنائی ہوئی فوج کے جو چھوڑے ہوئے لوگ ہیں پاکستان میں، وہی نافذ ہے۔ انگلستان میں بھی، انگلینڈ میں بھی یہ نظام نافذ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح وفات پا گئے، محترمہ فاطمہ جناح مردہ پائی گئی اپنے کمرے میں، آج تک تحقیقات نہیں ہو سکی۔ میرے نوجوانوں، خان لیاقت علی خان دستے بازو قائد اعظم، ان کو راول پنڈی میں لیاقت باغ میں بھرے جلسے میں گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ اور آج تک اس سازش کا پتہ نہیں چلا۔ اور جب لیاقت علی خان جو نواب تھے، نواب، انہوں نے نوابیت چھوڑی، جب ان کو نہلایا جا رہا تھا تو ان کی شیروانی کے نیچے جو کرتا تھا اس پہ بھی پیبند لگے ہوئے تھے، اور جب بنیان اتارا تو اس بنیان میں بھی چھید تھے۔ یہ مہاجروں کی مختصر سی داستان ہے۔ آج میں یہاں پر کس طرح سے خان لیاقت علی خان شہید ہوئے ان کا نہیں پتہ لگا، محترمہ فاطمہ جناح شہید ہوئی ان کا پتہ نہیں چلا، قائد اعظم کس طرح شہید کیے گئے ان کا نہیں پتہ لگا۔ یہاں تک بات ختم کر کے آج کا درس یہیں ختم کرتا ہوں، پھر میں بتاؤں گا کہ پھر میں نے کیسے جامعہ کراچی میں تحریک کا آغاز کیا۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ آپ سب کو ثابت قدم رکھے، اور جو
PIB میں ہو یا SP PSP، نام بھی تو دیکھو SP والے مل کے جیسے SP DSP ہوتا ہے نا ایسے ہی رکھے، انہی کے ہیں نا لہ پالک. تو اپنے گریبانوں میں تو جھانک کے دیکھو، شہیدوں کو دیکھو اور اپنی حرکتوں کو دیکھو. روز محشر کیا منہ دکھاؤ گے؟ تمہارے عمرے، تمہارے حج، تمہاری نمازیں. کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اللہ کو. دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. میں ساتھیوں آج کا درس پہلی قسط یوتھ کے لیے یہی ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.